بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اپنی جان کھو دیں گے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ تکذیب کر بیٹھے ہیں، تو جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اب قریب اس کی خبر آنے والی ہے۔ کیا انہوں نے کبھی زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی وافر مقدار میں ہر قسم کے نفیس نباتات اگائی ہیں؟ اس میں یقیناً ایک نشانی ضرور ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں مانتے، اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا اور کہا کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس جائیں، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے عرض کی، میرے رب مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو پیغام بھیج کے میرا ساتھ دے، اور ان لوگوں کے لیے میرے ذمہ ایک جرم کا دعویٰ بھی ہے، لہٰذا مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، آپ دونوں ہماری نشانیاں لے کر جائیں کہ ہم آپ کے ساتھ سنتے رہیں گے۔ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور اس سے کہیں ہم رب العالمین کے رسول ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے ہاں نہیں پالا، اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں بسر کیے، اور تو کر گیا اپنی وہ کرتوت جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ نے کہا، ہاں، اس وقت وہ حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں سے تھا، اسی لیے جب میں نے تم لوگوں سے خوف محسوس کیا تو میں نے تم سے گریز کیا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عنایت فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا، اور تم مجھ پر اس بات کا احسان جتاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا ہے، یہ تو غلامی تھی، احسان نہیں تھا۔ فرعون نے کہا، اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ فرعون نے لوگوں سے کہا، جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں شامل کروں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگر میں تیرے پاس واضح چیز موجود لے آؤں تو؟ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اسے لے آؤ۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ دفتن نمایاں اژدہا بن گیا، اور گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ تمام ناظرین کے لیے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے درباریوں سے کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئیں۔ چنانچہ مقررہ دن کے مقررہ وقت پر جادوگر جمع کیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم جمع ہو جاؤ گے؟ شاید ہم جادوگروں کے پیچھے چلیں اگر یہ لوگ غالب رہیں۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے کوئی صلہ بھی ہوگا؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور اس صورت میں تو تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہیں جو پھینکنا ہے پھینکو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور کہنے لگے، فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، بے شک ہم ہی غالب آئیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اس نے دفتن ان کے سارے خود ساختہ دندے کو نگل لیا۔ اس پر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم عالمین کے رب پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا، میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ کو مان گئے، یقیناً یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، ابھی تمہیں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹوا دوں گا، اور تم سب کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ بولے، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے رب کے حضور لوٹ جائیں گے۔